بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قصہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا میں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اور یہ قصہ جو ہے وہ حقیقی جو ہے وہ واقعے پر مبنی ہے، ایسا واقعہ ہی ہوا تھا، اور یہ ایک سچی داستان ہے جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہندوستان پر بہت بڑے بڑے اولیاء کرام اور صوفی بزرگ اللہ کے دین کو عام کر رہے تھے۔ انہی میں ایک بزرگ جو تھے وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جو کہ بہت بڑے بزرگ تھے، ہندوستان کے مانے ہوئے ولی تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء جو تھے بہت بڑے ولی اللہ تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں تھا۔ اس لیے تمام ہندوستان میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا توتی بولتا تھا، اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مریدنی تھی جو کہ ایک گجری تھی۔ گجری وہ ہوتے ہیں جو دودھ وغیرہ بھینسوں کا نکالتے ہیں، ان کو گجر یا گجری کہتے ہیں، جو روزانہ اپنی بھینسوں کا تازہ دودھ لے کر سرکار حضرت نظام الدین اولیاء کے حجرے تک جاتی اور ان کو دودھ دے کر واپس آ جاتی تھی۔ اور یہ کام وہ پچھلے 12 سالوں سے کر رہی تھی۔ 12 سال میں اس مریدنی نے کبھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی خواہش نہیں کی، اور نہ ہی کسی چیز کا لالچ کیا، نہ ان سے کچھ مراد مانگی، نہ ان سے کوئی ایسی بات کی۔ اس نے سرکار کی خدمت کی۔ وہ روزانہ 10 سے 12 کلومیٹر پیدل چل کر سرکار کے لیے بھینسوں کا دودھ لے کر جاتی، اور اتنا ہی فاصلہ چل کر وہ واپس اپنے گھر آتی، اور یہ کام وہ 12 سالوں سے کر رہی تھی، اور 12 سال لگاتار وہ یہ ڈیوٹی اپنی نبھاتی رہی۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، ہندوستان میں قحط سالی پڑ گئی، یعنی بارشیں ہونے بند ہو گئیں، بارشوں کا سلسلہ رک گیا، اور ماحول جو ہے وہ خشک ہو گیا۔ کچھ عرصے تک لوگ بارش ہونے کا انتظار کرتے رہے، مگر بارش نہ ہوئی، اور نہ ہی بارش نے ہونا تھا۔ اللہ کی طرف سے منظوری نہیں تھی کہ بارش ہو، تو بارش نہ ہوئی۔ لوگ کیا کیا کہ لوگ اکٹھے ہو گئے ایک جگہ پر۔ فیصلہ ہوا کہ ہم سب کو مل کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے اور ان سے دعا کروانی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ان سے دعا کروائیں تو بارش ہو جائے، ایسا ان کا سوچنا تھا۔ سرکار کی دعا سے اللہ پاک کرم کرے اور بارش ہو جائے، یہی سوچ کر بہت سے لوگ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ سے عرض کی کہ جناب آپ اللہ پاک کے ولی ہیں، تو ہمارے لیے اس بات کی دعا فرما دیں کہ بارش ہو جائے، اللہ سے دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ آپ اس وقت انتہائی جلال میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب دیکھیں نا، ولیوں کا جلال تو آپ کو پتہ ہے مشہور ہے، تو آپ جو ہے اس وقت جلال میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا جاؤ کل کا سورج غروب ہونے سے پہلے بارش ہو جائے گی۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے
ایسی بات کر دی ہے تو لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ اب اگلا دن آ گیا، سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، دور دور تک کسی بھی جگہ بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی ایک بادل کا ٹکڑا تک جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو عصر کا جو وقت ہے وہ ہو گیا، اور سرکار نے جو ٹائم دیا تھا وہ مغرب کا دیا تھا۔ لوگوں کا یقین کمزور پڑنے لگا، لوگ کہنے لگے نظام الدین اولیاء کیسے ولی ہیں؟ انہوں نے کہا تھا کل کا سورج غروب ہونے تک بارش ہوگی، عصر سے ٹائم اوپر ہو گیا ہے، ابھی تک کسی جگہ بارش کا کوئی بھی امکان نظر نہیں آ رہا، کوئی ایک بادل کا ٹکڑا تک نہیں ہے۔ ہمیں جا کے ان سے پوچھنا ہوگا۔ ادھر نظام الدین اولیاء اپنے حجرے میں بیٹھے اسی بات کو لے کر سوچ رہے تھے کہ کل بہت جلال کے عالم میں نے انہوں کو کہہ تو دیا کہ بارش ہوگی، مگر ابھی تک دور دور تک کوئی امکان بارش کے ہونے کا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسی بات کو لے کر سرکار پریشان تھے، اور اسی پریشانی کے عالم میں گہری سوچ میں کھوئے ہوئے تھے کہ کب گجری ہجرے میں داخل ہوئی انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا۔ گجری نے بھی دیکھا کہ سرکار جو ہے وہ کھوئے کھوئے سے ہیں، بے حد پریشان سے بیٹھے ہیں۔ گجری نے سرکار سے کہا سرکار کیا بات ہے، آپ پریشان ہیں؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے گجری کی طرف دیکھا اور کہنے لگے ہاں میں پریشان ہوں، کل میں بے حد جلال میں تھا، اسی جلال میں نے لوگوں سے کہہ دیا کہ جاؤ کل کا سورج غروب ہونے تک بارش ہوگی، مگر اب میں اس بات کو لے کر بے حد پریشان ہوں کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے اور دور دور تک بارش کا کچھ امکان نہیں۔ اسی بات کو لے کر میں سوچ رہا تھا، اسی بات کو لے کر میں پریشان ہوں۔ گجری نے کہا سرکار میں جانتی ہوں، آپ کی پریشانی سمجھ سکتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات آپ سے کروں۔ سرکار آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں ایک بار آپ کی طرف اسی طرح دودھ لے کر آ رہی تھی، میرے پاس ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے دودھ کا برتن تھا کہ ایک جگہ پر ایک بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ سے کہا اے گجری مجھے بے حد پیاس لگی ہے، تمہارے پاس دودھ کا برتن ہے، تم اس میں سے تھوڑا سا دودھ مجھے پلا دو۔ میں نے کہا بابا جی یہ دودھ میں اپنے سرکار حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے لیے لے کر جاتی ہوں، میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، یہ دودھ میں آپ کو نہیں پلا سکتی۔ ان بزرگوں نے مجھ سے کہا میں جانتا ہوں کہ نظام الدین اولیاء کبھی بھی سارا دودھ نہیں پیتا ہے، وہ ہمیشہ اس میں سے کچھ دودھ بچا دیتا ہے، جو کہ وہ تمہیں دیتا ہے اور تم
وہ بچا ہوا دودھ پی لیتی ہو۔ آج جو دودھ تم پیتی ہو اتنا دودھ میں پی لیتا ہوں، اور باقی بچا دودھ تم اپنے سرکار کو دے دینا۔ ان بزرگوں کی نورانی صورت دیکھ کر مجھ سے انکار نہ ہوا، اور میں نے برتن میں سے اتنا دودھ نکال کر کہ جتنا آپ میرے لیے چھوڑ دیتے تھے ان بزرگوں کے برتن میں ڈال دیا، اور وہاں سے جانے لگی۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور زمین سے 3 پتھر اٹھا کر مجھے دیے، اور کہا کہ زندگی میں اگر کوئی بہت بڑی مشکل میں پھنس جاؤ، کوئی بہت بڑی مصیبت آ جائے، تو بسم اللہ پڑھ کر ان پتھروں کو ایک ایک کر کے آسمان کی طرف پھینکنا۔ تیسرا پتھر زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تمہاری مشکل آسان کر دے گا۔ سرکار، وہ پتھر آج تک میرے پاس موجود ہیں، اور آج کی مشکل بھی بہت بڑی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اللہ کا نام لے کر ان پتھروں کو آسمان کی طرف باری باری پھینک کر دیکھوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا، ٹھیک ہے، تم ان پتھروں کو پھینکو، تم ایسا بھی کر کے دیکھ لو، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ گجری نے بسم اللہ پڑھ کر ایک پتھر ہوا میں اچھال دیا۔ ادھر گجری نے پتھر کو اچھالا، ادھر لوگ ایک جماعت لے کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے حجرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی گجری نے پہلا پتھر پھینکا، آسمان پر نہ جانے کہاں سے سیاہ بادل امڑ آئے۔ دوسرا پتھر پھینکنے پر بادل اور گہرے ہو گئے، اور جیسے ہی گجری نے تیسرا پتھر پھینکا، وہ پتھر جیسے ہی زمین پر واپس آ کر گرا، ساتھ ہی گرج چمک کے ساتھ بارش بھی آ گئی۔ سورج غروب ہونے میں ابھی وقت تھا۔ جو لوگ گلہ کرنے آ رہے تھے جماعت بنا کر، وہ وہیں سے واپس پلٹ گئے، اور زوردار بارش جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ کچھ دن گزر گئے۔ دوستو، یہ مزیدار قصہ جو ہے یہ جاری ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں اس کا دوسرا پارٹ آپ لوگوں کو کل پوسٹ کروں گا، تو دیکھتے رہیے میرا چینل JS اردو وائس کہانی۔